معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ ماہ رمضان کی ابتدا کے ساتھ ہی اس دروس کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ کیا قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا وہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نازل ہوا؟ تو اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اور کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کی اور قیامت تک یہ کیسے محفوظ رہے گا۔ دوسرے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں تعوذ و تسمیہ کے سلسلے میں اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور کیوں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سورۃ الفاتحہ سے توحید ربوبیت کی دلیل، توحید الوہیت کی دلیل اور توحید اسماء و صفات کی دلیل اور صراط مستقیم کی دعا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے سلسلے میں کچھ باتیں جانیں۔ اس کے ساتھ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی، تو سورۃ البقرہ کی فضیلت میں اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ جس گھر کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے اس کے اندر لا يدخلہ الشیطان، شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات کے سلسلے میں اس بات کو ہم نے جانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے ایسا چیلنج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مومنین کے کیا صفات ہوتے ہیں۔ مومنین کی صفات کا تذکرے میں یہ بات آئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بعد جو سورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے سلسلے میں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ مدینہ میں نازل ہوئی، جس کے اندر 200 آیات ہے اور 20 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آل عمران کی وجہ کیا ہے اس سورت کو نام دینے کی؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے وجہ یہ آتی ہے کہ اس کے اندر عمران کے خاندان کا تذکرہ آپ کو ملے گا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اس سورت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو اہل کتاب کے جتنی شبہات ہیں، جو اہل کتاب ہیں ان کے جو شک و شبہات ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر، وہ سارے شک و شبہات کا ازالہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے مطالعے کرنے سے ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں غلطی کرنے سے بچتے ہیں، اور اس کی فضیلت اس سورت کی ہمیں ملتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، راوی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھے گا، پڑھے گا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں سورتوں کا یہاں پر تذکیر آیا، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ نے سورۃ البقرہ کی خصوصیت ایک حدیث سے دیکھی کہ لا يدخل الشیطان، اور یہاں پر اس حدیث کے اندر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو شامل کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دو خوشنما ایسے پودے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو قیامت کے دن پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ فگن ہوں گے۔ دیکھیے قیامت برپا ہوگی،
ہر مومن کو آخرت پر ایمان ہے، اور جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نفسا نفسی کا حال ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایسی صورت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو ایک خوشخبری یہاں ہمیں ملتی ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے ذریعے کہ جو ان کی تلاوت کرے گا، ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، قیامت کے دن یقیناً یہ بادل بن کر سایہ فگن ہوں گے۔ اس فضیلت کے بعد اس کی آیت نمبر 7 کو ہم لے کر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی آیت نمبر 7 میں یہ بات کا حکم دیا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، ہم نے اس کتاب کے اندر کچھ آیتوں کو محکم اتارا ہے۔ محکم کا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر احکامات ہم کو ملتے ہیں، مسائل ہم کو ملتے ہیں، واقعات ہم کو ملتے ہیں، قصص ہم کو ملتے ہیں، جس کا معنی مفہوم ہر انسان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جو آیتیں ہیں جس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہت آیتیں ہیں، جس سے مثال کے طور پر اللہ کی ہستی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، اس کی شایان شان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی۔ جنت کا تذکرہ آتا ہے، جنت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں لیکن تصور نہیں کیا جا سکتا، تو کسی کے دل و دماغ میں بات بیٹھ نہیں سکتی، یا الا ماشاء اللہ کسی کے بیٹھ بھی جائے تو اس کا تصور نہیں لیا جا سکتا۔ دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، ملائکہ کا تذکرہ آتا ہے، تو ایسی کچھ آیتیں جس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، یہاں پر عقل قاصر ہو جاتی ہے، تو یہاں سے کچھ لوگ ایسی تعویلیں کرتے ہیں جہاں سے گمراہی کے راہ پر چلے جاتے ہیں، جس کے سلسلے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ جب کبھی متشابہات والی آیت، شک و شبہ پیدا کرنے والی آیت آئے تو محکم کی طرف پلٹا دیا جائے۔ محکم کی طرف پلٹا دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں یہ بات آتی ہے روح اللہ، اللہ کی روح ہے۔ اب اللہ کی روح سے مراد کیا لیا جائے گا؟ اللہ کے منہ سے روح سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے گا؟ کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ، تو کیا اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں عبداللہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو محکم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو متشابہات واضح ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حقیقی کچھ چیزوں کا جو معنی اور مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہاں اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات والی ہیں، اور دو تین باتیں آگے ہم دیکھتے ہوئے بات کو ختم کریں گے۔ اسی صورت کے اندر ایک چیز اور آئی ہے جس کو ہم تسلیم کر چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ روئے زمین پر لوگوں نے اپنے اپنے ادیان بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے دین بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے مذاہب بنا رکھے ہیں۔ ان تمام ادیان میں، سارے روئے زمین میں کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں نوازی، اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اس روئے زمین میں دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور مذہب کو مانتا ہے تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا ہمیں دوبارہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین اسلام سے اللہ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک حکم ملتا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اگر آپ تھوڑا سا غور تدبر کرتے ہیں، یہ آیت ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر فرقہ پڑھتا ہے،
پڑھتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اعتصام بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسی سے مراد کیا ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری قوم کی اصلاح ہو، مسلمان اتحاد و اتفاق پر آئے، تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنا یہ اعتصام بحبل اللہ ہے۔ کسی نے کیا کیا؟ رسی کے ایک حصے کو پکڑ لیا اور انہوں نے صرف ایک کام کرنا شروع کیا کہ لباس پر ہم توجہ دیں گے، انسان کے لباس پر کام کرنے لگ گئے۔ کسی نے ایک رسی کے ایک حصے کو پکڑا، دھاگے کو پکڑا اور کہا کہ ہم ان کی نمازوں کی اصلاح کریں گے، نمازوں کے لیے نکل گئے۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ اسلام مکمل ہے، اسلام کامل ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مکمل داخل ہو جاؤ۔ کسی تنظیم نے کسی چیز کو پکڑا، کہا یہ بہتر ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ کسی نے کسی کو پکڑا، یہاں پکڑنے سے مراد، عمل کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو سنت کے مطابق ہی دین کی دعوت ہوگی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، چاہے وہ دعوت کا مرحلہ ہو، تبلیغ کا مرحلہ ہو، نمازوں کا مرحلہ ہو، عقیدے کا باب ہو، اخلاقیت کا باب ہو، لباس کا باب ہو، سارے زاویے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے تو یقیناً ہم اتحاد و اتفاق پر گامزن ہوں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو اور تم پر دو طرح کی ذمہ داری ہے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، جب تک اس کام کو انجام دیتے رہو گے یقیناً تم خیر پر شامل رہو گے۔ تو یہ کچھ باتیں اس صورت کے اندر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔